نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين۔ پارہ نمبر 29 سورہ قلم، رکوع 1 آیت نمبر 30 تا 34۔ فَأَقْبَلَ پس متوجہ ہو کر بعضهم علی بعض ایک دوسرے کی طرف، یتلاومون آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرتے رہے۔ یقیناً باغ کا جو بانی تھا ایک نیک بندہ تھا، صالح بندہ تھا، بزرگ بندہ تھا، اللہ والا بندہ تھا، اس لیے کہ وہ اپنے باغ سے، اپنے قید سے غریبوں، مسکینوں، فقیروں کا حصہ دیتا تھا، خیال رکھتا تھا۔ لیکن یہ صالح آدمی جو تھا، نیک آدمی تھا، یہ فوت ہو گیا۔ پیچھے رہ گئے 3 بیٹے۔ ان تینوں بیٹوں میں جو درمیانہ بیٹا تھا وہ کچھ بہتر تھا، اور وہ ان دونوں بھائیوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے والا تھا۔ قال اوسطهم الم اقل لکم لولا تسبحون۔ یہ اوسط جو ہے یہ اس سے مراد وہ تیسرا درمیانی بیٹا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ جو درمیانی بھائی تھا یہ بھی بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کے ساتھ رائے میں متفق ہو گئے، ساتھ ہو گئے، اور چھوٹے بڑے بھائی کے غلط رائے پر چل پڑے، اور پھر آخر میں اعتراف بھی کر لیا کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہے، اور پھر ایک دوسرے پر الزام بھی لگاتے رہے کہ آپ نے روز اول سے یہ رائے دی جس کے نتیجے میں عذاب نازل ہوئی۔ اس نے کہا کہ آپ لوگوں نے بات نہیں مانی ہے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کی ہے، آپ لوگوں نے غریبوں، یتیموں، مسکینوں، فقیروں کا استحقاق مجروح کیا ہے، اپنے باپ کے طور طریقہ، رسم و رسوم کو چھوڑا ہے۔ اختلاف رائے کے بعد تو سب شریک تھے، اور جب شریک تھے اس فیصلے میں تو اسی فیصلے کے نتیجے میں اس پر عذاب نازل ہوا، حالانکہ درمیانے بھائی جو تھا وہ اس کے ساتھ متفق نہیں تھا، لیکن جب فیصلہ ہوا تینوں بھائیوں کے مابین تو اس پر تو پھر متفق ہو گئے، اور اسی کے نتیجے میں پھر عذاب نازل ہوا۔ اب ظاہر ہے کہ انسانوں یہ جو مجالس کے فیصلے ہوتے ہیں، اور خاص کر جماعتی فیصلوں کے بعد پھر فیصلے نہیں ہوتے، لہذا یہ تینوں بھائی فیصلے میں شریک تھے، اور اس کے نتیجے میں تینوں بھائیوں کے مشترکہ باغ، مشترکہ قید پر عذاب آیا۔ اور آج کل یہ معاملہ ابتلاء عام ہے۔ ناقص الرائے، کمزور ضعیف الرائے، بلا شبہ، یعنی ناقص رائے کے نتیجے میں، ضعیف رائے کے نتیجے میں جب اکثریت کی بنیاد پر فیصلے ہو جائے تو پھر ایک دوسرے پر الزامات لگاتے ہیں، اور بعد میں پھر الزامات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کرا کرے کند عقل کے بعد آیت پشیمانی، پھر وقت کی ضیاع ہے کہ ایک دوسرے پر الزام لگاؤ تو پھر اس الزامات کے نتیجے میں
قربتیں ختم ہو جاتی ہے، دوریاں پیدا ہو جاتی ہے، عداوتیں شروع ہو جاتی ہے، جو جماعتوں کے کمزوری کے باعث بنتی ہے، مشترکہ نصب العین کے حصول میں دشواری ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ دلجمی باقی نہیں رہتی، وحدت فکر نہیں رہتی، طلع عمل تیار کرنے میں مسائل ہوتے ہیں، مشکلات ہوتے ہیں، مالی مسائل ہوتے ہیں، جانی مسائل، افرادی مسائل ہوتے ہیں، اور پھر جماعت بدنظمی کی شکار ہو جاتی ہے۔ جبکہ جماعتی زندگی میں جماعتی نظم و نسق انتہائی اہمیت کے حامل ہوتی ہے، یہ جان ہوتی ہے کہ کسی بھی زاویہ سے موقف اپنانے کے لیے اجلاس ہو، شرکائے اجلاس اہل رائے ہو، اخلاص کی بنیاد پر ایک رائے دے اور صدر مجلس، صدر محفل اس آراء کی روشنی میں فیصلے دے، جس رائے سے اطمینان قلب حاصل ہو، تو اسی پر فیصلہ کرے، باقی معاملات اللہ کو حوالہ کرے، نتائج اللہ کے اختیار میں ہے۔ لیکن اہل رائے بھی اہل رائے ہونا چاہیے، ناقص الرائے نہیں ہونا چاہیے، اور اسی لیے ہمارے جمعیت علماء اسلام کے مجلس عمومی ہے یا مجلس شورا ہے، مجلس عاملہ ہے، ان مجالس کے لیے انہوں نے ایک کیٹیگری بنائی ہے، کیا کہ وہ اس کیٹیگری پر اوپر اترتا ہے، ایک معیار مقرر کیا ہے۔ وعلیٰ کل حال ایک دوسرے پر الزامات لگانے کے بعد پھر اس فیصلے پر پہنچے کہ قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، اقرار کیا، اعتراف کیا کہ یقیناً ہم سب ہی سرکش تھے، گناہگار تھے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اعتراف ندامت توبہ کا قائم مقام تھا، اور اس توبہ کی بنیاد پر تینوں بھائیوں نے اللہ پر یقین کیا، اللہ پر اعتماد کیا کہ اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، اللہ رب العالمین تواب الرحیم ہے، اللہ رب العالمین ہمیں اس سے بہتر باغ عطا فرمائے گا۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ جب ان لوگوں نے، سب نے، تینوں بھائیوں نے صدق دل سے توبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے بہتر باغ عطا فرمایا، جس کے انگور کے خوشے اتنے بڑے تھے کہ ایک خوشہ ایک خچر پر لادا جاتا تھا۔ قذافی تفسیر مظہری۔ کذالک العذاب، اہل مکہ کے عذاب کا جو اور اس کے قحط کا اجمالی ذکر اور باغ قحط والوں کے جل جانے کا تفصیلی ذکر فرمانے کے بعد ایک ضابطہ قانون کلیہ فرمائے، ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اسی طرح آیا کرتا ہے، اور دنیا میں عذاب آ جانے سے بھی ان کے آخرت کا کفارہ نہیں ہوتا۔ دنیا کا عذاب الگ ہے اور آخرت کا عذاب الگ ہے۔ آخرت کے عذاب دنیا کے عذاب کے مقابلے میں اکبر ہے، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، اور اشد بھی آیا ہے، آخرت کا عذاب بہت سخت بھی ہے اور بڑا بھی ہے۔ فرمایا فَأَقْبَلَ، پھر متوجہ ہوا، بعضهم بعض علی بعض، ایک دوسرے پر، یتلاومون، آپس میں ملامت کرنے لگے، قالوا، بولے، یا ویلنا، ہے افسوس، انا کننا طاغین، بے شک ہم ہی تھے حد سے بڑھنے والے، بڑے ہوئے تھے، عسا، امید ہے، ربنا، کہ ہمارا رب، ایوب دلنا، بدلہ دے ہمیں، خیرن، بہتر، منہا، اس باغ سے،
انا الی ربنا راغبون، بے شک ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ کذالک العذاب، یوں ہوتا ہے عذاب، ہم چنندہ رنگے۔ دنیا میں آفت یوں ہی آتی ہے، والعذاب الآخرت، اور آخرت کا عذاب، والعذاب الآخرت، البتہ آخرت کا عذاب، اکبر، ان سب سے بڑا ہے، لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم ربنا اتمم لنا نورنا انک علی کل شیء قدیر۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔